حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ جو ہے فوقیت جو دی گئی وہ علم کے بنا پہ دی گئی۔ جن چیزوں کا علم دیا اللہ رب العزت نے، فرشتوں نے کہا کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ ایسی جو ہے مخلوق کو، زمین میں فساد کرے گی، مار دھاڑ کرے گی، توڑ پھوڑ کرے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان باتوں کو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ اس علم میں جو ہے فرشتے فیل ہو گئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو طالب علم بن جاؤ، علم سیکھو، اور علم سے مراد قرآن و سنت ہے۔ علم سے مراد لیا جائے گا تو قرآن و سنت کو لیا جائے گا۔ لوگ جب کچھ کم پڑھ لکھ لیتے ہیں یا کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اقرا کے معنی کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے دنیاوی تعلیم پڑھو۔ اقرا سے مراد جبریل علیہ السلام جو ہے ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ایک انسان کو اس کی عظمت تک پہنچا دینا۔ جو اللہ رب العزت جس معیار کا انسان چاہتا تھا وہ کیسے بنے گا؟ وہ اس قرآن کے متعلق اپنی زندگی گزارے گا، میرے کلام کے متعلق، تو وہ بن جائے گا، نہیں تو نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا یا تو طالب علم بن جاؤ، اور نہ ہو تو عالم بن جاؤ۔ یا تو ایک طالب علم بن جاؤ یا تو پھر عالم بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو علماء کے جو ہے علم سے استفادہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، علماء کی کتابیں پڑھو، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اور یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو پانچواں نہ بننا، علماء سے بدگمان مت ہونا، فتہلکو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج امت کی کثیر جو ہے تعداد جو ہے علماء سے بدگمان ہو رہی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت والا نے فرمایا کہ 4 باتوں پہ اگر مسلمان عمل کر لے تو ایک اچھا مسلمان بن جائے گا۔ توحید کے آڑ میں انبیاء اور اولیاء کی توہین نہ کرے۔ اس لوگوں کو توحید کا جو ہے بخار ایسا چڑھ جاتا ہے کہ انبیاء کے جو ہے معجزہ کے اور اولیاء کے کرامت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ گمراہی کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ محبت میں انبیاء کے اولیاء کی ایسی جو ہے غلو کرتے ہیں کہ وہ شرک و کفر میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو ہے اپنے اسلاف کی جو ہے وہ تان و تشنی اور ان کی نکتہ چینی، تحقیق کے نام پر جو ہے ان کے اوپر لان تان اور ان کے اوپر جو ہے ہنسی مذاق کا جو ہے بازار گرم کر دیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے گا تو ایک اچھا مسلمان بن جائے گا۔ تو میں نے جو کہا کہ جو ہے علماء سے محبت کرنے والے، اچھا اب اچھے علماء اور برے علماء، علماء سو علماء حق ہمیشہ رہیں۔ بھائی بنا دیا بندر خنزیر کس نے بنایا؟ علماء ہی تھے نا، وہ اس قوم کے علماء سو تھے۔ علماء حق آپ کا جو ہے کام ہے اچھے ڈاکٹر، اچھا آپ بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کو دکھلاتے ہیں، عالم کون ہے؟ ایک روحانی ڈاکٹر ہے۔ ایک میڈیکل کا جو ہے لڑکا جو ہے جو پڑھ کے نکلتا ہے وہ جسمانی ڈاکٹر ہے، عالم روحانی ڈاکٹر ہے۔ آپ کی جو ہے جو روحانیت کو مضبوط کرے، مسائل آپ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے اور صدقات کے اور نکاح کے اور طلاق کے اور کاروبار کے، اس سارے مسائل اس سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کی جو ہے روحانیت بلڈ اپ ہوتی ہے، تو وہ روحانی ڈاکٹر ہے ایک حساب سے۔ تو آپ جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، بیمار پڑے، علاج کے لیے نہیں فائدہ کیا، اس کے پاس ہمیشہ علاج کرائیں گے کیا؟ چھوڑ کر بھاگتے ہیں نا، بھائی نہیں فائدہ نہیں کرتا، چلو کسی اچھے کے، اور جب اچھا مل جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے علماء ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ڈھونڈنا، اچھا ڈھونڈنا۔ اور کیسے ڈھونڈیں گے؟ علماء میں 2 کمی ہے، حب جاہ اور حب مال۔ اس کو پیسے سے آزماؤ اور اس کی انانیت کو دیکھو۔ اگر اس کے اندر جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ والی بات ہے، زمین سے جو ہے چپکا ہوا چلتا ہے اور پیسے کی جو ہے ناقدری کرتا ہے، تو جو ہے سمجھ لو کہ وہ سچا عالم۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ قصہ ہے، ڈھاکہ کے بہت بڑے جو ہے امیر ترین تاجر نے ان کو بہت بڑا ہدیہ دیا
کہا اور کہا یہ بھی کہا کہ جو ہے اتنا بڑا ہدیہ آج تک آپ کو کسی نے دیا نہیں ہوگا. حضرت نے واپس کر کے کہا کہ آج تک کسی نے تمہارا اتنا بڑا ہدیہ واپس بھی نہیں کیا ہوگا. ایک بزرگ کے یہاں ایک صاحب جو ہے مال لے کے پہنچے تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے حضرت. تو کہا کیا لائے ہو؟ کہا حضرت آپ کے لیے کچھ جو ہے ہدیہ لے آیا ہوں. کہا دیکھتے نہیں میں پاؤں سے دنیا کو ٹھکیل رہا ہوں, تم اس کو میرے پاس لائے ہو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اچھے علماء. اب اس دور میں بہت ضروری ہو چکا ہے اچھے علماء کا تلاش کرنا اور ان سے جڑنا, ایک کمیونٹی بنانا, ایک مزاج بنانا, اپنے آپ کو تیار کرنا. اب بہت وقت قریب آ چکا ہے, دنیا زیادہ دن نہیں. اور کتنے خوش قسمت ہیں, میں نے اپنے پیر کو سنا, شیخ جو ہے مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کو, انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ قول ہے, فرمان ہے کہ میری امت برسات کی طرح ہے. میں نہیں جانتا کہ جو ہے برسات کا جو ہے موسم کا پہلا حصہ جو ہے بہتر تھا یا بعد والا حصہ بہتر ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کھال کھینچ کے ہم لوگ اللہ کے وسلم کو جوتی پہنائے تو کم ہوگا قسم سے. ہم لوگوں کو کہاں لے جا کے کھڑا کیا, آپ کو کہاں کھڑا کیا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ سے لے جا کے ملا دیا یار, جس کے بول و براز کے برابر بھی ہماری قیمت نہیں ہے. ہم کو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے برابر لے کے کھڑا کر دیا کہ میں نہیں جانتا کہ میری امت کا جو ہے پہلا حصہ جو ہے برسات کا بہتر ہے کہ بعد والا حصہ بہتر ہوگا. یہ بعد والے حصے لوگ ہیں اور ہم کو لے جا کے وہاں ملایا جا رہا. ہم لوگ اپنی قدر نہیں پہچانتے. ضرورت ہے اپنے آپ کو بنانے کا, اور بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے دل ہے. دل بن جائے گا تو سب بن جائے گا. قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث پاک بھی اس کے متعلق ہے, لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دو چیز پہ انسان دنیا میں ناز کرتا ہے. حضرت جو ہے عبد المطلب کو بھی بڑا ناز تھا. کنویں کی جو تلاش ہوئی تھی نا, تو قریش بھی جو ہے آڑے آگے تھے, اپنے بچوں سے لاٹھی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے تھے. مولانا مکی کے بیان میں موجود ہے, سن لیجیے گا سیرت مصطفیٰ میں. بچوں سے کہا ان کو روکو, آنے مت دو جب تک کہ میں کنواں کھوندر نہ لوں. کنواں چھپ گیا تھا, حوادث زمانے سے کنواں چھپ گیا. بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کنواں دستیاب ہو جائے, زمزم دستیاب ہو جائے. تو خواب دیکھا کہ ایک کوا ہے, اس کے جو ہے ایک پر جو ہے اس میں سفید ہے, اور ایک ٹیلا ہے, وہاں پہ ہے ایک بچھڑا ہے, وہ ذبح کیا گیا, اور جو ہے وہ اس کی جو ہے اوجھڑی ایک جگہ رکھی گئی. یہ سب ساری نشانیاں. اتفاق سے دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ وہ تو وہیں پہ بتوں کے سامنے جو ہے چڑھاتے تو ذبح کیا وہاں پہ. بچڑا جو ہے اٹھ کے بھاگا تو دوسرے جگہ کے پٹکا تو وہاں لید وغیرہ سب وہاں گرا, اور جو ہے کوا دیکھا بغل میں تو سمجھ گئے بات. اب وہ دوسرے دن جو ہے وہاں آ کے کھدائی شروع کی. جب کھدائی شروع کی تو جو ہے وہ زمزم نکل گیا. تو قریش جو ہے آگے تو اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا, کہا ایک دم قریب پھٹکنے مت دینا جب تک کہ میں کنواں تلاش نہ لوں. تو اولاد پہ ہے نا, گاؤں دیہات میں یہاں تو معاملہ نہیں ہے, اور یہاں بھی یہ معاملہ ہوگا بھائی اس سے مت لڑ گے, اس کے 10-12 لڑکے ہیں, 10 لاٹھی لے کے نکل جائیں گے, مار کے ٹھیک کر دیں گے. یا 10 بچے ہیں, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی خلاصی ہے, کوئی موٹر میکینک ہے, 10 ہزار روپیہ دے گا تو لاکھ روپیہ اچھی کمائی ہو جائے گی. تو کثرت اولاد جو ہے وہ ایک نشے کا سبب بنتا ہے, اور کثرت مال تو پھر کا پوچھنا کیا, مت لگیے گا ہم سے, پیسہ رکھ کے پھونک دیں گے آپ. نعوذ باللہ, جملے ہوتے نہیں ہم لوگوں کے. فرعون قارون جیسے جب زندگی ہوتی ہے ہماری تو یہی جملے نکلتے ہیں ہمارے. ہاں مطلب ہو کہ پیسہ پہ رکھ کے پھونک دیں گے تم کو ہم. تو اللہ رب العزت جس دن کہتے ہیں کہ جس دن کام آنے والی چیز ہوگی نا, وہ کون سی دن؟ وہ حشر کا دن, قیامت کا دن. تو اس دن تمہارے اولاد کام نہیں آئیں گے اور تمہارا مال کام آئے گا. اس دن جو دل بنا کر لے جائے گا, جو دل سنوار کر لے جائے گا, جو بنا ہوا دل لے جائے گا, وہی کامیاب ہوگا. اور آقا مدنی میں کیا فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد کے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے. اگر وہ سنورتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ, وہ تمہارا دل ہے. تو دل کو بنا کر لے جانا ہے. وہ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ دل کے خراب ہونے کے 4 چور دروازے ہیں. 4 چور دروازے. یہ پوری بیان حضرت پیر فقیر ذوالفقار حسین نقشبندی دامت برکاتہم کا آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں. میں کچھ نہیں ہوں, اس لیے پہلے ہی سمجھ لیا کہ میرے اندر بات نہیں, تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کاپی کیٹ ہوں. ہاں نقل بہت اچھا کرتا ہوں, اللہ کا بڑا فضل ہے, اور نقل پہ اللہ تعالیٰ اصل کا فیصلہ فرما دے گا انشاءاللہ. ہم کو بھی ان مولویوں کے صدقے میں ہم کو بھی پاس کر دے گا. تو حضرت فرماتے ہیں
آپ آفس سے بہترین مثال دیتے ہیں الحمدللہ. جی بات سمجھ میں آتی. آفس ہے, آفس میں آپ گئے دوسرے دن تو دیکھا کہ صاحب ٹیبل سے جو ہے پیپر کچھ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, کچھ دھول, کچھ دھکڑ, تو نگاہ سیدھی بھاگے گی کھڑکی کی طرف. کہیں کھڑکی تو کھلی نہیں رہ گئی تھی, کوئی ایگزاسٹ تو نہیں کھلا رہ گیا تھا, کہیں جو ہے کہیں اور سے کوئی جو ہے چیز تو نہیں داخل ہو گئی. آخر اس روم میں ہوا آئے کہاں سے, یہ ساری جو ہے اتھل پتھل ہوئی کیسے؟ تو دل کے بھی خراب ہونے کے 4 چور دروازے ہیں. نگاہ, کان, زبان اور آپ کی سوچ. ان 4 چور دروازوں سے ہے دل کے اندر جو ہے پولیوشن جاتا ہے, گندگی جاتی ہے. ان کے اوپر اب آپ کو جو ہے پہرا لگانا ہے. ان کے اوپر اگر ہم پہرا لگا دیں گے, ان کی ہم اچھی طریقے سے نگرانی کریں گے, ان کے اوپر ہم جو ہے سپاہی بیٹھا دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دل بن جائے گا جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. یہ ذہن بنانا ہے ہم کو, اپنے دل کو بنا کے لے جانا. اور دنیا ہے, ابھی آج حضرت کو بتلایا, کل مفتی صاحب بتلائے تھے, اللہ فرماتا ہے ایک تو دنیا جو ہے تھوڑا بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے اور قلیل بھی ہے, اور سامان ہے. متاع کے معنی سامان, تو سامان کے معنی میں وہ آج پتہ چلا کہ جو صافی ہوتی ہے نا, صافی, گھر کی صافی, برتن ورتن جو ہے یہ روٹی ووٹی جو ہے یہ پوچھنے کے لیے, وہ صافی کا نام متاع جو ہے ڈھونڈا. لغت کے بڑے امام ہیں, انہوں نے تو کہا یہ ٹھیک اس معنی میں زیادہ موضوع مناسب. اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا قرآن کے اندر. الدنیا متاع قلیل, متاع غرور. سامان ہے لیکن دھوکہ کا ہے, سامان ہے لیکن تھوڑا ہے. اور سامان بھی کیسا ہے؟ صافی ہے. یہ دنیا صافی ہے, اس کو آپ ریشم سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کی ہماری غلطی ہے. ہمیں پیدا کہاں کیا گیا تھا؟ ہمارے ابا کو کہاں پیدا کیا گیا تھا؟ جنت میں, اور دنیا میں بھیجا گیا. جیسے کہ ایک بیڈ روم اور باتھ روم کا معاملہ ہوتا ہے, ویسے ہی جنت اور دنیا کا معاملہ ہے. جنت جو ہے ہمارا بیڈ روم ہے اور دنیا ہمارا باتھ روم ہے. کروڑوں روپئے کا بھی باتھ روم بنائیے گا تو 5 منٹ سے زیادہ, 10 منٹ سے زیادہ, حاجت سے زیادہ اس میں نہیں رہیے گا, رات نہیں گزاریے گا. اب پھوس کی جھوپڑی ہوگی تو رات ٹھاٹ سے اس کے اندر گزاریے گا. ہم لوگ جو ہے باتھ روم کو بیڈ روم سمجھ بیٹھے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کچھ چند دنوں کے لیے تم کو میں زمین پہ بھیج رہا ہوں, تم کو واپس آنا ہے, تیاری کرنی ہے. کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ عقیدہ مسلمانوں کا فیل, عبادت میں فیل. آج یہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آج مشہور ہے الوداع جمعہ, الوداع جمعہ. حالانکہ الوداع نام کی کوئی چیز شریعت میں نہیں. نوجوان بچے جو ہے کرتا پاجامہ پہن کے شام 4 بجے جو بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے. یہ بچے اپنی آنکھوں سے گواہ, یہ سامنے بیٹھا. 98% مسلمان کے بچے نہ تو روزہ رکھ رہے ہیں, نہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہی سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے جو دجال اور دجال کے جو ہے حامی جو ہے اس کی جو ہے پوری ٹیم تیار کر رہی ہے. ذہن وہ بنتا جا رہا ہے ہمارا. جو لوگ دین سے دور ہوں گے وہی بچیں گے دجال کے فتنے سے. ہم لوگ دجال کے دور 2020 سے دجال نے پوری دنیا کا باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیا. Now he is controlling the world. ایک دم مانیے اس کو. اور جو دین سے دور ہوگا اس سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے, کتاب و سنت سے چمٹ جانا. چمٹ جانا, پکڑنے سے نہیں اب کام چلے گا. اب چمٹنے سے, آندھی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اب چمٹنے سے کام چلے گا, پکڑنے سے تو چھوٹ جائیں گے, نکل جائیں گے, بہہ جائیں گے ہم لوگ. اور جن بچوں پہ آپ جو ہے اپنی دنیا جو ہے آج برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو, حلال حرام جائز ناجائز, یا پھر جائز ہی طریقے سے دنیا کے لیے سرگرم. کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ابھی مصطفیٰ سے میں پوچھوں کس کے لیے جی رہا ہوں؟ بچوں کے لیے جی رہا ہوں. حامد بھائی سے پوچھوں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, اب تو یسوع عمری گزر چکے ہیں, بچوں کے لیے جی رہا ہوں. ایک دکان اور ہو جاتا ہے, ایک بچے کے کام آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. دنیا کے لیے اتنی فکر مند ہے. آخرت کیا جنت کے اندر بغیر بیٹے کا جنت اچھا لگے گا آپ کو؟ بیٹا نوح علیہ السلام کے طرح کہیں جہنم میں, اور نوح علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ دل بدل دے گا اور وہ غم نہیں رہے گا اور دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کو بھلا دے گا, وہ اور بات ہے. لیکن آپ سوچئے ذرا سا دنیا میں رہ کے کہ آپ جب دنیا کے اندر اس کو 1 منٹ کے لیے اس کو غمزدہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, اگر وہ خدا نخواستہ کہیں آپ کے ساتھ پھسل گیا اور کہیں دوسری جگہ چلا گیا, کہیں بائیں طرف والوں میں سے ہو گیا, تو کیا پڑے گا آپ پہ؟ کیسا لگے گا؟ جنت اچھی لگے گی؟ بچے آپ کے ہمارے ختم ہو رہے ہیں. موبائل گیم
یہ وہ اناپ شناپ 2-2 بجے رات تک جو ہے وہ چلے جائیے کون ڈھابا کون ڈھابا کون ڈھابا. کیا ہے؟ کون نظر آتا ہے؟ مسلمان کے بچے، مسلمان کے بچے ہر خرابی میں، ہر برائی میں. اب سوچ لیجیے یہ مسجد میں الحمدللہ جتنے ہیں سب جو ہے 40-50 سے اوپر کے لوگ. نوجوان آپ کے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے نوجوان؟ بہت غلط راہ ہم لوگ چل رہے ہیں. ہم لوگ ختم ہو جائیں گے اور نوجوان کو جو ہے شیطان اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. ہم لوگ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اپنے گھر کا ماحول بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کیجیے. دنیا پوری ورلڈ 11 کی ٹیم بن چکی ہے. ورلڈ 11 کرکٹ میچ کی 2020 ورسز مسلم امہ. ورلڈ 11 ورسز مسلم امہ. T20 فائنل میچ ہونے والا ہے اور ابھی مسلمان آپس میں نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں. دیوبندی، بریلی، شیعہ، سنی، وہابی، فلاں ڈھکاں، اسی میں ہم لگے ہوں. اب اس کے لیے وقت رہ گیا، اب اس کا وقت رہ گیا. یہ اب کام کی باتیں ہیں اس پرفتن دور میں. ایسے حالات میں آپ سے صرف ایک چیز میں پوچھ رہا ہوں، بتلائیے قادیانی مسلمان ہے؟ ایون ہم کو لگتا ہے کہ شیعہ سے بھی پوچھے گا تو شاید وہ بھی کہہ دے گا کہ مسلمان نہیں ہے. بریلی سے پوچھے مسلمان ہے؟ نہیں. اہل حدیث سے پوچھے مسلمان؟ نہیں. دیوبندی سے پوچھے مسلمان؟ نہیں. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے نظر میں اور ان کے ہاتھ سے، ان کے زبان سے وہ محفوظ بھی نہیں ہے قادیانی. اب مل جائے گا تو آپ مار دیجیے گا اس کو. پاکستان میں مارے ہی جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ پڑتاڑت لوگ ہیں وہ. ہندی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اس حکومت کی بات کو سامنے لانے کے لیے. کم سے کم ان کو تو CAA میں ان کو جگہ دے دینی چاہیے تھی. کتنا فیس سیونگ سکیم ہو جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ مسلمان ہیں لیکن پوری دنیا میں ستائے ہوئے، اس لیے ان کو ہم جو ہے CAA میں ان کو جگہ دیں گے. ان بیچاروں کو بھی صرف اللہ جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس پہ ان کو بھی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. دنیا اس طرح سے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم اور آپ ابھی بھی فرقہ فرقہ کھیل رہے. کتنے افسوس کی بات. سوچیے آپ، دیوبندی کو نہیں دیا، بریلی کو نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، سب کو مسلمان کہتے ہیں، سب کو مسلمان. ان کو تو مسلمان نہیں سمجھ رہے، ان کو تو کم سے کم دینا چاہیے تھا نا. پتہ چلا کہ حقیقت میں ان کو لفظ اللہ سے چڑھ ہے. ہاں، اللہ کے وسلم، اللہ نے کہا کلام پاک کے اندر کہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میری نفرت ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، بات سمجھ میں آنے کے بعد اچھا پیپر مل جائے آپ کو اور نقل کر کے آپ پاس نہ ہو سکیں، اس سے زیادہ بد نصیبی اور کچھ ہوگی؟ تو پیپر تو ملا ہوا ہے ہم لوگوں کو. صرف ایک بات کا جو ہے تصور اپنے ذہن میں کرے. کچھ ہندو دوست ہیں آپ کے، ہمارے سب کے تعلقات ہیں. کل خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی گاڑی پھنس گئی اور جہنم میں جانا پڑ گیا، وہ کافر جو ہے اپنا سر پیٹ کے کہے گا کہ یار یہ بدبخت تو یہاں کیوں آیا؟ ہم تو آنا تھا، ہم تو بد نصیب تھے، ہم تو بدقسمت تھے، ہماری پرورش ایسی ہوئی، ہمارا ماحول ایسا ملا، ہماری ذہن سازی ایسی ہوئی کہ ہم اللہ کو نہ سمجھ پائے. تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ اس کو؟ پہلے جواب دے دیں. کیا جواب دیں گے اس کو ہم؟ کوئی جواب ہے ہم لوگوں کے پاس؟ تو ذہن بنائیے، مزاج بنائیے. جہنم ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں ایک لمحہ انسان رہ پائے گا. اللہ کے رسول نے بڑے پیار سے سمجھایا ہم لوگوں کو، بڑے پیار سے. افسوس اس بات کی ہے کہ قرآن ہماری زندگی میں نہیں، نہ نبی کی سنت ہماری زندگی میں. ایک رسمی مسلمان بن چکے ہیں ہم، دین کو رسم بنا دیا. ایسا نہیں کرنا ہے، گاڑی پھنس جائے گی. انسان کے اوپر 4 حالات گزرتے ہیں. حضرت نے فرمایا انسان کے اوپر 4 حالات گزرتے ہیں. یا تو وہ خوش ہوتا ہے، یا تو پھر وہ غمگین ہوتا ہے، یا تو وہ مالدار ہوتا ہے، یا تو فقیر ہوتا ہے، یا تو صحت مند ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن سے اتر گئی ہے، تو ان حالات سے انسان کو جو ہے 2-4 ہونا پڑتا ہے. ان میں سے کوئی ایک نہ ایک اس کے ساتھ لگا ہوگا. یا تو خوش ہوگا، یا تو غمگین ہوگا، یا تو مالدار ہوگا، یا تو فقیر ہوگا، یا تو تندرست ہوگا، یا تو بیمار ہوگا. اس کو ہونا ہی ہے، یہ لگی رہے گی. ایسی صورت حال میں اس کے ساتھ جو ہے
جب غم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور جب نعمتیں ملیں، اس کو خوشیاں ملیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. کرتے ہیں ہمارا. یہ پیپر ہے جس میں پاس ہونا ہے. شکر کا ایک پیپر ہے اور ایک صبر کا پیپر. فیل ہیں ہم. آج میں پوچھا، کل میں پوچھا مفتی عبداللہ صاحب سے، میرے بڑے شیخ ہیں، یہ میرے شیخ ثانی ہیں. ہم نے پوچھا یہ سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کے لیے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کو جو ہے اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے حدیث کے اندر؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کہا تم نے پڑھا؟ میں نے کہا پڑھا. تو کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں جو برابر پڑھتے ہیں سورہ کہف. کیا ہے بھائی؟ تو اصحاب کہف کا قصہ ہے. تھوڑا سا اور ڈیپلی پڑھا ہوگا تو باغ والوں کا قصہ ہے. اور تھوڑا ڈیپلی پڑھا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ ہے. اور جو ہے آگے پڑھے گا تو یاجوج ماجوج حضرت سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہے. لیکن ایک قصہ ہم بھول جاتے ہیں جو 3 لائنوں میں ختم ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے. حضرت پیر فقیر ذوالفقار حسن نقشبندی فرماتے ہیں کہ 8 سال میں نے سورہ کہف کو پڑھا. 150 تفاسیر عربی اردو کی میں نے مطالعہ کیا، تب جا کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ قلب جو ہے آدم علیہ السلام اور جو ہے ابلیس کا قصہ ہے. دل ہے سورہ کہف. کیا سبق دے رہا ہے سنیے آپ. ان کو نعمت ملی، جنت ملی نا، تو شکر ادا کیا. اور جب پھل کھانے کو منع کیا درخت کا تو جو ہے ناصبری ہو گئی، صبر نہیں کیا، فیل ہو گئے. اسی طریقے سے اصحاب کہف کا قصہ میں صبر تھا. بادشاہ نے کہا کہ 2 دن کا مہلت دے رہا ہوں، نئے دین سے توبہ کر لو ورنہ سولی لٹکا دوں گا. سولی ایک کو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گا. نوجوان ہو، ترس آتی ہے تمہاری جوانی پہ مجھ کو. یہ واقعہ تفسیر کے اندر ہے. صبر کیا ان لوگوں نے. بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، حکومت کے خلاف کھڑا ہونا، اس وقت کے طاقت کے خلاف کھڑا ہونا. یہ صورت آپ کے سامنے آنے والی ہے. دجال وہی حاکم، وہی بادشاہ بنے گا. اس بادشاہ سے کروڑہ درجہ ظالم بادشاہ بنے گا. کیا گزرے گا آپ کے اوپر کہ گھر کے اندر آپ کی بوڑھی ماں ہوگی، آپ کا بوڑھا باپ ہوگا، بھوک سے جو ہے کوکھیں جو ہے دھسی ہوئی ہوں گی، ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں گے. یہ ذرا سا تصور کیجئے 2 منٹ کے لیے آپ حضرات، ذرا اس کو دیکھیے، سوچیے. آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی، بھوک اور پیاس کا جو ہے شدت کا اثر ان کے چہرے پہ نمایاں ہوگا. بیوی کسی کونے میں پڑی ہوئی ہوگی، تن کا کپڑا پھٹا ہوا ہوگا، بھوک کے وجہ سے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کہیں بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے. ایسی صورتحال میں آپ گھر کا دروازہ کھول کر نکلتے ہیں، باہر دجال کھڑا ملتا، کہتا مجھے خدا کہہ دے سب دے دوں. کیا کریں گے اس وقت مختار؟ کیا کرو گے؟ کیا اصحاب کہف کی طرح جو ہے ثابت قدم اپنے آپ کو رکھ پاؤ گے؟ تو جب دنیا کے اندر جو ہے تم جو ہے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا نہ شکر ادا کرتے ہو، نہ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہو، تو وہ جو تمہارے اوپر مصیبت پریشانی آنے والی اس کو کیسے تم جو ہے سولو کر لو گے؟ بہت بڑے امتحان سے ہم لوگ گزرنے والے ہیں، بہت بڑے امتحان سے. یہ ہونا ہے. یہ تو صرف ایک تصور آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. آپ کی بیوی مر رہی ہے اور آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ ڈکیتی چوری کچھ نہیں دیکھیے گا. اس وقت کیا کیجیے گا؟ ایمان بیچ دیجیے گا، خدا مان لیجیے گا. اب اللہ ٹیسٹ لے گا، اب اس کی مرضی، اب ٹیسٹ لینے پہ تیار ہے تو ہم کیا کریں؟ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اب جیسا ٹیسٹ چاہے لے. ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا ٹیسٹ لے سکتا ہے، آپ سے ہم سے یہ ٹیسٹ نہیں لے سکتا. تو انبیاء جو اس کے مقبول بندے ان کو نہیں چھوڑا، خلیل کو نہیں چھوڑا، دوست کو نہیں چھوڑا، تو آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ سب کو آزمائے گا، سب کو امتحان سے گزرنا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے امتحان دے گا. باغ والوں کا قصہ لے لیجیے. نہ شکری کی اس نے کہا دنیا میں بھی یہ ملا، سن لے مرنے کے بعد وہاں بھی ہم کو یہی ملے گا، سب مال دولت اولاد سب وہاں پہ بھی ہم کو یہی ملے گا. کیا وہ نتیجہ؟ آگ کا بگولا آیا اور سارا کا سارا ختم ہو. نہ شکری کا نتیجہ. موسیٰ علیہ السلام سے بھی صبر نہ ہو سکا.
ساتھ چھوڑ گیا حضرت خضر علیہ السلام کا. اور سکندر ذوالقرنین نے کہا یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے اندر یہ طاقت و قوت دی کہ میں تمہارے لیے جو ہے سد جو ہے سکندری کھڑا کر سکا. تو اسی لیے سورہ کہف کو پڑھنے کے لیے تاکید کی جا رہی ہے. اور آپ لوگوں کو ایک پیغام آج دے کے جا رہا ہوں. کھدر پور میں مسجد اسماعیل میں سب کو میں تاکید کر دیا، پہلا اور آخری رکوع ہر آدمی آپ میں سے جو یہاں موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد کرے، اس کے گھر کا ہر ایک فرد، بیوی، بچہ سب یاد کرے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک پیغام آپ لوگ لے لیجیے، اس کو یاد کیجیے. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اب مانیے نہ مانیے آپ کی غلطی ہے. اور دین سے چمٹنے کی کوشش کیجیے، علماء صالحین کو پکڑنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو بنانے. دنیا کام آنے والی نہیں ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا ختم، دنیا نہیں رہے گی، کسی کے پاس نہیں رہی، ہمارے آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی. اپنی آخرت کو بچا لیجیے. بڑی سخت امتحان سے گزرنا ہے ہم لوگوں کو. اور کیا باتیں آپ کے سامنے رکھیں، یہ حالات ہیں. افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کی زندگی دیکھ کر، بے شمار تعداد میں لڑکے نماز نہیں پڑھتے. آج ہی بچے کو دکھلایا، مسجد اسماعیل میں آتے ہیں، مفت کی مسجد افطاری ہوتی ہے مسجد میں نا، ہوتی ہے نا بھائی، یہاں بھی ہوتی ہے، محلے پاڑے سے سب آتے ہیں، بچے مسجد میں آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور ٹھہکا مار کے ہنستے ہوئے مسجد سے چلے جاتے ہیں. ہم دونوں ساتھی، بیٹا مجھ کو اٹھا لیتا ہے گھر سے اسکوٹر سے، میں دکھلایا کہ دیکھو ان کے چہرے پہ ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت مسجد میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور بجائے اندر جا کے نماز پڑھنے کے ٹھہکا مار کے چلے جائیں. اللہ ہے ہی نہیں کہیں. اب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا تصور ہی وہ ہمارے اندر سے، یہی وہ چاہ رہے ہیں. جس طرح سے وہ جو ہے آپ کو جو ہے برین واشنگ کر رہے ہیں، آپ کو ایک دم دین سے پیدل کر دیں. ان کا اصل کام یہی ہے، دین سے پیدل کر. دنیا کے اسباب، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ، اور اسلام سے جو ہے بدگمان، نبی سے بدگمان، اللہ سے جو ہے کون اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہاں اللہ، یہ سب ساری جو ہے باتیں. اب سوچئے گا، لنڈن کے اندر پروفیسر ہے، نصیر بیٹھا ہوا پیچھے، اپنے کانوں سے سنا. سیوان کے ایک صاحب تھے، لنڈن میں جو ہے پروفیسر ہیں، وہ لڑکا گواہ بیٹھا ہوا پیچھے آپ کے. تاج ہوٹل میں وہ آئے تھے، ان کے ایک دوست ہیں رستم بابو، اس وقت سعودیہ میں ہیں، ان کے وہ ماموں لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے گئے یہ لوگ ملنے کے لیے، کہا کہ جمعہ کا دن ہے ماموں کل، اور معتقد ہیں ہمارے، تو وہاں مختار صاحب کا بیان ہوگا، آپ آئیے جمعے میں، اور رمضان میں جو ہے وہ بیان بھی سن لیجیے گا، افطار بھی ساتھ کر لیجیے گا. جملہ سنیے گا، ابھی بھی تم لوگ روزہ رکھتے ہو. پروفیسر ان لنڈن، my dear friend, professor in London, not a joke. ابھی بھی تم لوگ روزہ رکھتے ہو. ارے وہ زمانہ غربت کا تھا، فقیری کی تھی، تنگ دستی کی تھی، کھانے پینے کو نہیں ملتے تھے تو لوگ روزہ رکھتے تھے. اب تھوڑی روزہ ہے. گواہ بھی اتفاق سے موجود ہیں یہاں مسجد کے اندر، سن لیجیے. ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں جو ہے کہانی سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اور کون؟ پروفیسر. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور یہ آج سے جو ہے 5-7 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں. آج کے قصے تو اور بگڑ چکے ہیں. بہت بہت رونا. جو سوچ رہا ہے وہ گھبرا رہا ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں، مسجد میں کہہ رہے ہیں مولانا صاحب خالی دجال کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب خالی جو ہے قیامت کی بات کرتے ہیں، مولانا صاحب خالی آخرت کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی، ہم لوگ اس دور میں آ چکے ہیں، تم ماننے کو تیار کیوں؟ دنیا اب تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہندوؤں کی طرح ہمارے عقیدے ہو گئے. ہندوؤں کے ہاں سورگ اور نرک ہے نا، لیکن صرف ہے، تصور میں، حقیقت میں نہیں ہے. کیوں؟ اگر حقیقت میں ہوتا تو آواگمن کے قائل کیوں ہوتے؟ رینکارنیشن کے قائل ہیں نا وہ لوگ، پنرجنم کے قائل ہیں نا بھائی. تو کیوں قائل ہوتے پنرجنم کے؟ تو جنت و جہنم ہے، مسئلہ فیصلہ ہو جاتا وہاں. لیکن وہ پنرجنم کے اس لیے قائل ہے کہ صرف نام کے لیے ہے. یہود و نصارہ کے لیے بھی جنت و جہنم صرف جو ہے لفظ رہ گئے. آپ کے لیے یہ حقیقت ہے. لیکن آج مسلمانوں کے 90% جو ہے امت کے اندر جو ہے یہ بھی صرف جو ہے لفظ رہ گئے، جنت و جہنم. تصور اس کا نہیں، نہ اس سے خوف کھانا ہے. کیوں رمضان میں کہا گیا کہ اس سے پناہ مانگو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو؟ کیوں کہا گیا؟ ہے اللہ کے وسلم جس بات کو کہہ دیں ہے تو ہے، جھوٹ نہیں ہے. قرآن کی کن کن آیتوں کو انکار کرو گے؟
لم لان جہنم منک وممن تبعک فہم اجمعون، تم کو، تمہارے تابعین کو، تباہ کرنے والوں کو، سب کو میں جہنم میں بھر دوں. یہ اللہ کا کلام ہے نا. غسلین پلاؤں گا، زقوم کھلاؤں گا، فلاں کروں گا، اور زنجیروں میں 70 ہاتھ کے زنجیروں میں باندھوں گا، جہنم کے وسط میں پٹک دوں گا، اور پھر پٹائی ہوگی، اور کیا کیا ہوگا، کیا کیا تصور. سوچیں اپنی زندگی کو بدلیں ہم لوگ. بہت ضرورت ہے بھائی میرے، سمجھ گئے؟ ایسے کام نہیں چلے گا. اب سوچ لیجئے، ہم کو یقین ہے کہ شب برات میں مسجد میں جگہ نہیں رہی ہوگی، اور 27 کے شب میں بھی شاید وہ بات کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہوگی کسی بھی مسجد میں. کیوں؟ اہمیت ہی نہیں، کنسیپٹ بدل دیا گیا ہے. مانے جوتی کا دھول بھی نہیں ہے شب برات شب قدر کا، جوتی کا دھول بھی نہیں ہے. تصور آپ کا بگڑ گیا، سوچ آپ کا، دین آپ کا جو ہے الگ ہی دین ہم نے بنا لیا ہے. ایسے نہیں ہوتا بھائی میرے، ایسے نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، رونے دھونے کی ضرورت ہے. ابھی ایک اس دن دیکھ رہے تھے ہم لوگ، سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، میں بتلاتا چلوں، آپ لوگ بھی جو ہے ماں کو تو معلوم ہی ہوگا، آپ لوگ بھی بتلا دو. ایک حدیث ہے، اللہ کے وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں، کچھ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہے فضائل کے باب میں اس کو انکار کیا جائے، ذوف معمولی درجے کا ہے. ایک شخص نے اللہ کی جو ہے حمد و ثنا کی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. وہ فرشتہ بڑے حیرت میں پڑ گیا کہ اس کا کیا ثواب لکھوں، اس کو سمجھ میں بات نہیں ہے. کما ینبغی جو ہے، ینبغی کلام پاک میں بھی کئی جگہ لفظ ہے، مولانا بتلائیں گے، اس کی تشریح اچھی طریقے سے کریں گے. وہ پریشان ہو گیا، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گیا کہ بندے نے تیری تعریف کی ہے، اور مجھ کو سمجھ میں بات نہیں آتا کہ میں کیا جو ہے اس کے جو ہے کیا لکھوں، کیا اجر اس کا جو ہے لکھا جائے. تو اللہ رب العزت تو علیم و خبیر ہے، اس نے تو پھر جانتا ہے نا سب. پھر پوچھا کہ بھائی بتلاؤ کیا کہا میرے بندے نے. تو فرشتے نے نقل کر دیا، بندے نے تو کہا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ نے کہا بس تو ایسا ہی لکھ دے، جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں اس کو جو ہے اجر و ثواب دے دوں گا. چھوٹی سی دعا ہے، آپ کو بھی شیئر کرتا چلوں، آپ بھی یاد کر لیجئے اس کو، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرائیے، برابر اس کو پڑھا کریے انشاءاللہ تعالی. جب اس کا اجر و ثواب ہی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے علم میں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ اس کے بدلے میں ہم اپنی رضا دے دیں ہم کو انشاءاللہ تعالی. تو ذہن بنا لیجئے، مزاج بنا لیجئے، اپنی زندگی کو بدلیے. زیادہ باتیں بس کیا کر رہے ہیں، بس بات کا ہو گئی کافی ہے انشاءاللہ. عملی زندگی کی طرف ہم لوگ لوٹ آئیں، علماء سے رشتہ مضبوط کریں. جس طریقے سے رمضان ایک جو ہے پورا جو ہے وہ پریپریشن گراؤنڈ ہے. 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد پولیس فورس میں، 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد پولیس فورس میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، اور وہ ساری ڈیوٹیاں انجام دینا شروع کر دیتا ہے. وہ گولہ بھی پھینکتا ہے، وہ بارود بھی لگاتا ہے، لینڈ مائنس بھی بچھاتا ہے، اور آرٹلری میں بھی چلا جاتا ہے، اور کہاں جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اور پیراشوٹس بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. رمضان اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ ہمارا گراؤنڈ تیار کرتا ہے، عملی زندگی کا، روحانیت کی گراؤنڈ تیار کرتا ہے. رمضان میں ہماری صف اولا نہیں چھوڑتی، تکبیر اولا نہیں چھوڑتی. غیر رمضان میں کیوں چھوڑ جاتی ہے؟ اچھا دھندا بند کر دیا تھا، مصطفیٰ بابو کاروبار نہیں کر رہے تھے، حامد بابو دکان پہ نہیں جا رہے تھے، مولانا عرفان صاحب مدرسے میں نہیں پڑھا رہے تھے. کوئی کام بدلا آپ لوگوں کا؟ نہیں بدلا نا. پھر نماز کیسے بدل جاتی ہے؟ رمضان ختم ہوتے ہی صاحب ہماری کہیں رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، تو کہیں جماعتیں ہی چھوٹ رہی ہیں. کیسے کام چلے گا؟ ایسے کام نہیں چلے گا. 30 دن کے اندر بھی ہماری زندگی نہیں بدل پائی. نہیں، اپنے آپ کو بدلیے. آپ جب دنیاوی سارے کام انجام دینے کے بعد رمضان میں آپ جو ہے سارے عمل، کتنے ختم کلام پاک ہوئے؟ کسی سے پوچھ. الحمدللہ میرا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ، حسین، کتنے پارے ہوئے باب؟ کتنے ختم ہوئے؟ 5 ختم ہو گئے. کاروبار کرتا ہے موبائلز کے جو ہے وہ LCD کامبو کا کام ہے گرین پلازا میں کھدرپور میں. 5 ختم. تمہارے کتنے ختم ہوئے؟ 1 ختم ہو گیا. اور بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، کوئی 3 ختم، کوئی 4 ختم، کوئی 5 ختم. کیسے ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا، حساب لیا کتنے ختم ہوئے؟ بیوی سے. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فضائل اعمال میں موجود ہے،
پڑھا ہو بھی ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے گھر کی مستورات دن کے سارے کام کاج کر کے 15 پارہ یومیہ تلاوت کرتی تھی، یعنی 2 دن میں ختم. سوچیے. تو الحمدللہ مجھ کو بھی نشہ چڑھا. میں نے جب پڑھا یہ تو میں نے کہا میں بھی کروں گا. میں نے بھی کیا، لیکن 2 ختم کے بعد میری ہمت ہار گئی. پھر میں 10 پارے پہ آ گیا. میں نہیں سکا. 2 ختم تو کیا، 2 دن میں ختم، 2 دن میں ختم کیا، لیکن پھر اس کے بعد ہمت ٹوٹ گئی. کمر جواب دے دیا میرا. قربان جائیے عورتوں پہ کہ افطاری، سحری، کھانا، بیوی، بچے، ان کے گھر کی ساری. مولانا کے جو ہے گئے، وہاں عاقل صاحب کے گھر ہم لوگ گئے تھے. ان کے دوست ہیں درسی ساتھی، 7، 8، 9 آدمی تھے. کیا قربان جائیے علماء کی زندگی پہ، ان کے دسترخوان پہ. اور مغرب میں حضرت سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ رات کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ. اور علماء کا مزاج ہے عشاء سے پہلے کھانا کھاتے ہیں. مغرب اور عشاء کے بیچ میں 7 آدمیوں کا کھانا تیار ہو کے دسترخوان پہ آ گیا. اور سادگی، تکلف ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ڈال دیا، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان دہ اور دین کے اندر بھی نقصان دہ. تو یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ رمضان ہمارے لیے ایک جو ہے پریپریشن گراؤنڈ ہے. یہ ہمیں تیار کرتا ہے. ہماری تہجد کی نماز نہیں چھوٹتی اس میں. ابھی سب آپ کھڑے ہو جائیے گا انشاءاللہ. 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت کہاں سے پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں، اور نیند بھی پوری ہو جاتی. اب رات بھر میں جاگا ہوں، ابھی فجر بعد سوؤں گا، 9 بجے انشاءاللہ دکان پہ مجھ کو پائیے گا. 2 گھنٹے کے لیے پھر جو ہے دوپہر میں جو ہے مسجد میں ہی آرام کرتا ہوں. ایوری تھنگ از فائن الحمدللہ. اٹ از ہاؤ یو ٹرن یور باڈی. اپنے بدن کو کس ڈھانچے میں ڈھالتے. نیتا لوگوں سے تعلقات نہیں ہے، میرا تو ہے، بتلا دوں اس کو. سارا زندگی 60 سال کا ہو چکا ہے، سارا زندگی صرف 4 گھنٹہ سوتا ہے، اور حشاش پشاش چاق و چوبند کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہے. آپ بنائیں اپنے آپ. ہمارے بچے یقین جانیے 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کے بچے پہلے اٹھتے ہیں، نہیں اٹھتے. امت جنہی پتوں پہ تکیے تھے وہی پتا ہوا دینے لگے. نوجوان جو ہے وہ قوم کے مستقبل ہے، اور ہم نوجوان سے ہار چکے ہیں. ہم نوجوانوں سے ہار چکے ہیں. ہمارا آنے والا پیڑھی ایک دم ارتداد کے راستے پہ جا رہا ہے. بچا لیجئے آپ لوگ اللہ کے واسطے. ہاتھ پاؤں جوڑ کے اپنے بچوں کو دین کے طرف میل کی. دنیا تو دے دے گا. آپ کو بتلاؤں میں، علی گڑھ مسلم سٹی میں ہمارے جو ہے پھوپھزاد بھائی تھے، گزر گئے، اللہ ان کو کروٹ جنت دے، ڈاکٹر امیر اللہ خان، انگلش ڈپارٹمنٹ میں. ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ چیئرمین تھے جو ہے کدوائی صاحب، ابھی بھی ہیں علی گڑھ مسلم سٹی کے. آپ جائیے گا گوگل میں سرچ کیجیے گا تو آ جائیں گے. تو اپنے دونوں بچوں کو جو ہے وہ حفظ کرا رہے تھے، اور آرڈنری جو ہے وہ لیڈز ان UK، وہاں یونیورسٹی میں جو ہے وہ لیکچرز دیا کرتے تھے. اتنے اونچا مقام ان کا جملہ سنا دوں، حیرت ہوگی آپ کو. تو ہمارے بھائی صاحب گئے ان کے ہاں، تو کیا دیکھا کہ صاحب جو ہے دونوں میاں بیوی لان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، تو بڑا جو ہے ان کو جو ہے بنگلہ ملا تھا ٹائپ 2 کا. تو آؤ امیر اللہ آؤ، بیٹھو. کا بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہنس کے کہا وہ اندر جو ہے وہ حافظ صاحب ہے نا، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور تالا بند کر کے چابی اندر پھینک دیتے تھے حافظ صاحب کو کہ پٹائی کیجئے، ماریے پیٹیے، جو کرنا ہے کیجئے، جب پڑھا لیجئے گا تو چابی باہر دیجئے گا، تب ہم لوگ کھولیں گے. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بھیا نے ہم سے خود بتلایا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ سر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ انگلش وغیرہ کی تعلیم سن لیجیے. اور نا دو آدمی تھوڑا سا اس کو مکھن مارتا ہے، تھوڑا چاپلوسی کرتا ہے. جواب کیا دیں گے سنیے گا اس آدمی کا، مرد مومن کا. یہ اسی کو کہا جاتا ہے. حضرت مولانا علی مین ندوی رحمۃ اللہ نے بھی حضرت سید قطب کو جب ٹائی سوٹ بوٹ میں دیکھا نا، تو کہا کہ یہ آدمی سمجھ میں نہیں ہے. لیکن جب 2 بجے رات کو جو ہے کسی کانفرنس میں گئے تھے، جب 2 بجے رات کو سید قطب پہ مسلح پہ جو ہے روتے ہوئے دیکھا، تو کہا کہ اب بات سمجھ میں، اب بات سمجھ میں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ داڑھی ٹوپی والا ہی بازی مار کے لے جائے گا. لیکن داڑھی والا بھی اللہ کی کبھی فضل و کرم ہوگا، اور تو وہ بھی بازی مارنے کے لے کے چلا جائے. لیکن ہاں، میجورٹی داڑھی ٹوپی والا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے وسلم کی جو ہے اتباع ہر حال میں ضروری ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بغیر اس کے بھی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا عامر اللہ،
زمانہ انہیں انگلش سکھا دے گی، دین ان کو کون سکھائے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو مجھے یاد آیا اس بات پہ کہ کھدر پور ڈاک کے جو ہے ٹیکسی ڈرائیور اور رکشہ والے انگلش بولتے تھے، اور نیو مارکیٹ کے اندر کھوچا والے آج بھی انگلش بولتے ہیں۔ کون سکھایا ان کو انگلش؟ برجستہ اس head of the department of the English department of علی گڑھ یونیورسٹی is saying کہ امیر اللہ جو ہے زمانہ انہیں انگلش سکھا دے گی، دین ان کو کون سکھائے گا؟ اور آپ اور ہم انگلش کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے اپنے بچوں کا دین برباد کر رہے ہیں۔ دین برباد کر دیا ہم لوگوں نے، برباد کر دیا اپنے بچوں کو، ہم لوگوں نے خود ہلاکت میں ڈال دیا۔ جو کوچ تھا نا، جو کورچ تھا، جو شیطان سے اور جو ہے گناہوں سے اور جو برائیوں سے بچانے کا جو ہے جو ڈھال تھا، وہ دین ہے۔ وہ ان سے، ہم بچوں سے ہم نے چھین لیا، ہے نہیں کچھ ان کے پاس، خالی کھکھا ان کو چھوڑ دیا۔ اور کس دور میں؟ اس دور میں جہاں چاروں طرف جو ہے شیطانی جو ہے جناب کاروبار جو ہے سجا ہوا ہے، چاروں طرف۔ ہم لوگ کے زمانے میں نہیں تھا، 80s میں کہیں جا کے ٹی وی آیا، وہ بھی ٹینٹینا ادھر گھما، پکڑا، نہیں۔ اور آج اسی میں پہلے ڈرائنگ روم میں ایک ٹی وی رہتی تھی، اور 10 بجے جو ہے ابا نے بند کر دیا تو سب اپنے اپنے گھر میں جا کے سو گئے۔ اب تو کسی کی ہمت نہیں ہے نا کہ 9 بجے کے بعد ٹی وی کھول دے، کون کھولے گا بھائی؟ باپ بند کر دیا تو بند کر دیا۔ اب تو ہر کمرے کے اندر، ہر روم کے اندر بیٹی کا کمرہ الگ، بیٹے کا کمرہ الگ، ہر بیٹی کو موبائل الگ، ہر بیٹے کو موبائل الگ، سب اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ رات 2 بجے 3 بجے نیٹ دے دیا، صاحب چلتے رہیے، رات دن فری بھی کر دیا۔ یہ نہیں لگتا کہ یہ شیطان کی سازش ہے؟ میرے عزیز، میرے بزرگوں، اپنی زندگی کو بدلیے، ذہن سازی کیجئے، مزاج بنائیے، اور اللہ کے جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے۔ بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1 بج گیا، دعا کر دیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔